بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نادر عباس زیدی آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی کے توسط سے ماہ مبارک رمضان کا یہ 11واں پروگرام اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا جو اصل ٹاپک ماہ مبارک رمضان تو وہ اپنی جگہ ہے ہی، اور اس کے جو فضائل اور وہ تمام چیزیں، وظائف اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے موضوع پر ہر اپنے پروگرام میں ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں تلاوت قرآن، دعائیں ہیں، وظائف ماہ مبارک رمضان میں بھی اہمیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ بابرکت مہینہ اپنے اندر رحمت، برکت، مغفرت لے کر آیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں مسلسل بیان کرتے رہے ہیں۔ کیا کہنا اس مہینے کا کہ اگر اس مہینے میں ہم اپنے وظائف کی طرف بھی توجہ کریں اور ان وظائف کو اپنے ان اعمال میں اور ان دعاؤں میں جو ہے وہ شامل کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیے جہاں کئی دعائیں ہیں، دعائے سحر ہے، دعائے ابو حمزہ شمالی ہے، روزانہ کے پڑھنے کی، ہر نماز کے پڑھنے کے بعد کی دعا ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی، یہ پوری دعا ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد پڑھنے والی وہ دعا ہے، اور بہترین دعا ہے کہ جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائن، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرجن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت توجہ چاہوں گا خصوصاً اس دعا کی طرف کہ اس دعا کی ابتدا ہی اللہم ادخل علی اہل القبور سے ہوئی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے مرحومین کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اس دعا کا پہلا کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل قبور کے سرور کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کہ پروردگارہ صاحبان قبر کے لیے ان کی قبر میں سرور عطا فرما۔ یقیناً یہ دعائیں ہیں، اور یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ جہاں اعمال کا، شب-ے قدر کے اعمال کا، نمازوں کا، دعاؤں کا، وظائف کا مہینہ ہے، وظیفے کا مہینہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں مختلف چیزوں کی تلاوت کرے، مختلف چیزیں پڑھے، مختلف چیزوں کو اپنے وظائف میں جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کرے۔ پروردگار عالم کا یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی جہاں پر ظاہری طور پر مادیات کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر میں تو یہ ہے کہ 14، 16، 15، 17، 18 گھنٹے بھوکے رہے ہم، لیکن اس کے باوجود بھی سحر کی برکتیں اور افطار کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم
روزانہ بھی وہ چیزیں نہ کھاتے ہوں کہ جتنی سحر و رفتار میں ہمیں مل جاتی ہیں. یہ تو مادی چیزیں ہیں. مانوی اور روحانی چیزوں کا کیا کہنا کہ پروردگار عالم کی طرف سے وہ مانوی چیزیں بھی پروردگار عالم جو ہے وہ عطا کرتا ہے. مانوی چیزیں کہ جس سے روح کو تقویت ملتی ہے. اور روزہ روح کی تقویت کا بھی نام ہے. جیسا کہ میں نے ایک حدیث کی طرف مسلسل اپنے 2 پروگراموں میں اس حدیث کو بیان کیا تھا کہ صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. صحت کا ظاہر میں تو تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے، لیکن حقیقتاً یہ کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو صرف اس کے روزہ صرف شکم ہی کا نہیں بلکہ پورے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے. وہ اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ روزے میں ادا نہیں کرتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن ہو، دعائیہ کلمات ہوں. یہ مہینہ دیکھیے کیسا مہینہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نوم فیہ تسبیح، کہ جس میں سونا بھی جو ہے وہ انسان کا عبادت جو ہے وہ قرار پاتا ہے. تنفس سانس لینا بھی جو ہے وہ عبادت قرار پاتا ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، بہت ہی بابرکت مہینہ. اور اس مہینے کی ایک سب سے بڑی میں عرض کرتا چلوں اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، کہ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ میرا بندہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے کم و بیش جن جن ملکوں میں جس حساب سے جو ہے وہ روزے کا ٹائم ہے بھوکا ہے، تو وہاں پر افطار کے وقت پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم نہیں کہ پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس کے بعد جو ہے وہ افطار جو ہے وہ کیا جائے، پھر اس کے بعد کھانا نہیں. پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ دن بھر بھوکا رہا ہے، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے. بس صرف اتنا کہہ دے کیا کہ اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، کہ پروردگارہ اللہم لکا صمتو، میں نے جو یہ بھوک اور پیاس برداشت کی ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے، پروردگارہ یہ میں نے لکا تیرے لیے جو ہے وہ برداشت کی ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے. اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرت، اور مالک یہ جو رزق میرے سامنے افطار کی صورت میں اور جو کچھ بھی مجھے رزق شہر میں بھی مل رہا ہے، پروردگارہ یہ تمام رزق کس کی طرف سے؟ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ افطرت، پروردگارہ تیرا ہی تو یہ رزق تھا، تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا ہے. تو نے جو کچھ بھی میرے لیے شامل حال قرار دیا رزق، اسی سے میں نے افطار کیا. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور پروردگارہ میرا مکمل بھروسہ تیری ذات پر ہے، میرا پورا اعتماد تیری ذات پر ہے. تو نے اگر 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے مجھے بھوکا رکھا اور حکم دیا کہ میں بھوکا رہوں، میں نے اس کی تعمیل کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یہ ساری زندگی یا پورے ٹائم تو بھوکا نہیں رہوں گا. تیری طرف سے جو ہے وہ عنایات ہوں گی. جہاں پر ظاہری طور پر عنایات ہوتی ہیں وہیں پر باطنی طور پر، مانوی طور پر، روحانی طور پر بھی عنایات ہوتی ہیں، عنایات ہوتی ہیں. اور رزق کتنی، دیکھیے ہم اپنی دعاؤں میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہم ارزقنا، اچھا کہیں پر دعا میں یہ ملتا ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وعرفان الحرمہ، کہ پروردگارہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگارہ اللہم ارزقنا، یہاں پر بھی وہی لفظ رزق آیا ہے، لفظ اللہم ارزقنا، کہ پروردگارہ میرے لیے رزق قرار دے. کیسا رزق؟ توفیق الطاعہ، کہ پروردگارہ میں تیری اطاعت کروں. بس معلوم یہ ہوا کہ صرف رزق کھانے پینے کا نام نہیں ہے، رزق صرف روٹی سالن اور مشروبات کا نام نہیں ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگارہ تیری طرف سے مجھے اگر توفیق حاصل ہو جائے اطاعت کی تو پروردگارہ یہ بھی میرے لیے ایک رزق ہے، اطاعت رب بھی ایک رزق ہے. وبعد المعصیہ، میں اگر گناہوں سے دور ہوں
تو گناہوں سے دور رہنا بھی ایک معنوی رزق ہے کہ آپ کے اندر ایک روحانیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ گناہوں کی طرف جب آپ نہیں جاتے۔ عرفان الحرمہ یہ بھی ایک رزق ہے کہ پروردگارہ مجھے اتنا عرفان عطا فرما، مجھے اتنی سمجھ، اتنی فکر عطا فرما کہ میں حرام چیزوں کو پہچانوں۔ حرام چیزوں کی شناخت بھی ایک رزق ہے۔ بس رزق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف جو ہماری ٹیبل پر یا جو دسترخوان پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور افطار کے وقت جو مثلا سموسے، رول، پکوڑے اور یہ تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مادی رزق ہے، لیکن مادی رزق سے زیادہ ہمیں روحانی رزق کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان ہمیں مادی رزق کی طرف دعوت کم دیتا ہے، روحانی رزق کی دعوت جو ہے وہ زیادہ دیتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو اس معنوی غذا کے ذریعے سے، اس معنوی چیزوں کے ذریعے سے اپنی روح کو جو ہے وہ تقویت پہنچائیں۔ وظائف ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں میں یہاں پر کہ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، دعائیں ہیں اس مہینے میں، جہاں پر کتنی دعائیں ہیں، کتنی وظائف ہیں، کتنی مناجاتیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا وظائف جو ہے وہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ ایک وظیفے کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ جو ہے میں دلاتا چلوں، اور یہ وہ تمام وہ وظائف ہیں کہ جو ہمیں پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار سے ہم تک جو ہے وہ پہنچے ہیں، تاکہ ہم ان وظائف کے ذریعے سے دنیا میں بھی سعادت مند ہوں اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سعادت جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوں۔ انہی وظائف میں سے ایک وظیفے کی طرف آپ کو جو ہے وہ میں توجہ دلاتا چلوں۔ وہ دیکھیے وظائف یعنی پروردگار عالم کا تو حکم ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ وہ تو حکم کر رہا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ جب بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو کیا ہے، میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اور بہترین وقت دعوت کے قبول کرنے کا، دیکھیے ویسے تو وہ ہر نماز کے بعد کا ٹائم ہے، لیکن سب سے بہترین ٹائم وہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان چل رہے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ سحر تک جاگتی ہے۔ سب سے بہترین ٹائم، اور عام دنوں میں بھی جب خلق خدا زیادہ تر سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو سب سے بہترین ٹائم نماز شب کا ٹائم ہے کہ جب سب سوئے ہوئے ہیں اور یہ بندہ، یہ خدا کا خاص بندہ جب اٹھ کر مصلی عبادت بچھاتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا، جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرما دیا تھا لن ترانی، اے موسیٰ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے، جسم نہیں رکھتا۔ جسم رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز جسم رکھتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے گویا وہ محدود ہو جاتی ہے۔ محدود ہونے کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ پھر خدا صرف اگر جسم رکھتا تو یہاں پر ہے تو یہاں پر نہیں، یہاں پر ہے تو وہاں پر نہیں، وہاں پر ہے تو یہاں پر نہیں، لہذا خدا جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ لیکن پھر بھی خدا ایک تشبیہ دیتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں باوجود اس کے کہ جسم نہیں رکھتا، لیکن جب رات کی تاریکی میں ایک شخص، کوئی شخص اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں جسم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی میں اس کے سامنے آ جاتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی رحمت پروردگار عالم جو ہے وہ شب زندہ دار کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ لہذا نماز شب کو اپنے وظیفے میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ شامل رکھیں کہ کم سے کم اگر نماز شب پڑھنے کی عادت نہیں بھی ہے تو دل میں طے کر لیں کہ شب جمعہ کو نماز شب ضرور پڑھیں گے، شب جمعہ کو نماز شب ضرور پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے 5 دن 6 دن آپ نہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دن معین کر لیں، اس کی چاشنی ہی آپ کو بتا دے گی کہ آپ کہیں گے کہ نہیں اب 1 دن نہیں، 2 دن، 2 دن نہیں، 3 دن، 3 دن نہیں، 4 دن۔ لہذا نماز شب کو اپنے وظیفے میں جو ہے وہ شامل کر لیجئے، اور پھر آپ اس کے اثرات جو ہے وہ دیکھیں گے۔ علماء سے بھی مسلسل جب پوچھا گیا کہ ہمیں رزق کی تنگی ہے کیا کریں، فرمایا نماز شب پڑھو،
کسی نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ نماز شب پڑھو۔ کسی نے کوئی الجھن تو علماء فقہا نے یہی کہا کہ نماز شب کو اپنے وظیفے میں شامل کر لو۔ پروردگار عالم سے اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری تمام عبادات کو، مناجات کو، دعاؤں کو، تمام وظائف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع